یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، پروگرام بیانیے کے ساتھ بدلو چینل پر، اور آپ بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ احتساب کرنے والے ہی چور نکلے، اور کیسے کیسے راز سامنے آ رہے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ شروع ہم کریں گے، اور میرے ساتھ ہیں آج محترمہ حنا جیلانی، جو چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، جناب سلمان راجہ سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں اور دانشور ہیں۔ ہمارا موضوع یہی ہے جو براڈ شیٹ کے حوالے سے اسکینڈل آج کل چل رہا ہے، جس کی بڑی اسکیچی اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے اس میں سے جانے کیا گند برآمد ہو رہا ہے۔ اور اب لیٹسٹ بات یہ ہے کہ حکومت نے پہلے تو 3 وزراء کی کمیٹی بنائی، جنہوں نے کہا کہ $822 ملین کا نواز شریف یا شریف فیملی نے گھپلا کیا ہے اور ان کی جائیدادیں ہیں۔ لیکن اسی حکومت کے وکیل نے 2019 میں لندن کی کورٹ میں یہ پلی لی تھی کہ جو $100 ملین یعنی $10 کروڑ کی جو جائیداد کا ذکر ہوا ہے، اسٹیمیشن بیان کی گئی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت کم ہے ان کے اندازے کے مطابق۔ ایک طرف وہ دعویٰ تھا۔ اب ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں عظمت سعید، جنہیں اس کمیشن کا چیئر پرسن بنایا گیا ہے، اور انہیں ہی صوابدید پہ ہوگا ان کی کہ وہ اور کون سے رکن اپنے ساتھ لیں۔ اس پر اپوزیشن نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے، اور یہ پھر ان کے جنرل خالد مقبول نے لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ پھر جو فیصلہ ہوا تھا GIT کا، اس میں بھی شامل تھے۔ یہ عمران خان کے ہاسپٹل جو ہے شوکت خانم کا، اس کے بورڈ آف گورننس پہ بھی ہیں، تو کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ کرپشن کی پریشان کن کہانی نہیں، یہ کرپشن کو پکڑنے والے احتساب بیورو اور محتسبوں کی کرپشن نااہلی اور ان کی بری کارکردگی کی ایک خوفناک کہانی ہے۔ اس میں بظاہر تو لگا یہ کہ کرپشن کی اور لوٹی ہوئی دولت کو واپس لایا جائے گا، اور 200 لوگوں کی ٹارگٹ لسٹ بنائی گئی، جس میں نواز شریف کا نام بھی تھا، جس کے لیے معاہدہ کیا گیا براڈ شیٹ آئزل آف مین کے ساتھ، اور دوسرا ایک اور معاہدہ کیا گیا IAR کے ساتھ، جس کے کہ موسوی چیف ایگزیکٹو تھے، وہ تھا زرداری خاندان کے ساتھ یا بھٹو خاندان کے حوالے سے۔ یہ معاہدہ 2000 میں کیسے ہوا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک ہمارے ریٹائرڈ پائلٹ تھے جنہیں ایئر فورس سے کرپشن کے بیسس پہ نکالا گیا تھا۔ ان کا نام تھا طارق فواد ملک۔ طارق فواد ملک کے سسر جو تھے وہ جنرل نعیم تھے، جنہوں نے تعارف کرایا ان کا جنرل امجد سے، جو پہلے اکاؤنٹیبلٹی کے چیئرمین بنے۔ وہ بڑے سادہ سے فوجی افسر تھے، بعض ان کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہوئے، لیکن انہیں قائل کر لیا کہ ان کے بڑے رابطے ہیں، اور ایک پیٹر جیمز ہیں اور ایک ڈاکٹر پیپر ہیں جو انٹرنیشنل ریکوری میں بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے ایک وزٹ ارینج کر دیا کولوراڈو کا، وہاں گئے، وہ واپس آئے، یہ بات چیت مکمل ہو گئی۔ تو لیکن معاہدہ 1 مہینے کے بعد کمپنی نئی بنائی گئی، جسے براڈ شیٹ کہتے ہیں LLC، جو کہ رجسٹرڈ ہوئی آئزل آف مین میں۔ اس کے مالکان میں جیری جیمز تھے اور ڈاکٹر پیپر تھے۔ اب یہ جو کمپنی بنی تو یہ معاہدہ انہوں نے کچھ تفتیش بھی کر لی، انہوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کر لیے 4-5 اکاؤنٹس، جیسے کہ ہاشوانی کا یا لکھانی کا یا آفتاب شیرپاؤ کا یا ایڈمرل فصیح کا اور جنرل اکبر کا، جو کہ بابڈا کے تھے، اور وہ پیسے آئے بھی۔ اور لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ٹارگٹ لسٹ دی گئی تھی اور ایک اگریمنٹ کیا گیا تھا، ایسٹ ریکوری اگریمنٹ، ان کے ساتھ وہ بڑا عجیب اگریمنٹ تھا، جس میں یہ بھی لکھا گیا اس کی شق 4 میں کہ اگر جو پیسہ پاکستان میں آئیڈینٹیفائی ہوگا، کوئی پراپرٹی یا کوئی پیسہ جو آئیڈینٹیفائی ہوگا یا ریکور ہوگا، اس میں سے بھی 20% حصہ
اسے ملے گا نہ صرف یہ کہ وہ بھی حصہ ملے گا جو 20% اس بھی ملے گا جو وہ براڈ شیٹ باہر سے تفتیش کر کے سراغ لگا کے پیسہ معلوم کرے گی. یہ ایک عجیب معاہدہ تھا. اور یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ جو 200 ٹارگٹ دیا گیا اگر معاہدہ ختم بھی کر دیا گیا تو وہ کمپنی کا رول ختم نہیں ہوگا براڈ شیٹ کا, اور وہ حقدار ہوگی جو بھی اس تفتیش میں یا معلومات حاصل ہوں گی پیسے کی, ill gotten money کی. تو یہ خوفناک معاہدہ تھا. کوئی اندھا ہی یہ معاہدہ کر سکتا تھا, یا پھر یہ لگتا ہے مجھے کہ یہ جو مسٹر طارق تھے یہ ایک فرنٹ مین تھے. یہ جو طارق ملک تھے یہ ایک فرنٹ مین تھے. انہوں نے یہ لوگ ارینج کیے. انہوں نے نیب کے ساتھ مل کر یہ کوئی معاملہ ایک ریکٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بنا, جس میں کئی طرح کی کمپنیاں بنائی گئیں. مثلا جب یہ معاہدہ توڑ دیا گیا تو اس کے بعد بات چیت چلی کوئی سیٹلمنٹ کی. جنرل خالد مقبول جو دوسرے اس کے بنے انہوں نے بھی آفر کیے, اس کے بعد جو آئے انہوں نے بھی کچھ پیسے انہیں آفر کیے کہ یہ معاملہ ختم کیا جا سکے, لیکن نہ ہوا. پھر یہ جب معاملہ ختم کیا گیا تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ جو جیمز تھے, جارج جیمز, انہوں نے ڈاکٹر پیٹر کو اعتماد میں لیے بغیر اپنی ایک اور کمپنی کولوراڈو میں اور ایک جبرالٹر میں رجسٹر کر لی. اور بلال صوفی گئے یہاں سے جو کہ نیب کے وکیل تھے, انہوں نے لندن جا کے 2007 میں ان کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں کی. جیمز کے ساتھ علیحدہ ملاقات کی, موسوی کے ساتھ علیحدہ ملاقات کی. انہیں پہلے ایک جگہ کا چیک دیا گیا براڈ شیٹ جبرالٹر کا, جو کہ بعض نے کہا گیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, پھر کولوراڈو کو دیا گیا. اب اس دوران یہ تھا کہ براڈ شیٹ جو تھی چلی گئی تھی اس میں انسالوینسی میں, مطلب وہ اب ختم ہونے جا رہی تھی, ڈیفالٹر ہو گئی تھی. تو پھر موسوی میں اور معاہدہ ہوا جیمز میں کہ یہ 50-50 بیسس پہ ہم یہ کیس لڑیں گے اور اپنا یہ حق, یہ جو حکومت پاکستان کو جرمانہ جو لگے گا کمیشن کے حوالے سے وہ حاصل کریں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمز کی اور وہ موسوی علیحدہ ہو گئے, پھر وہ سارا معاملہ موسوی کے پاس چلا گیا اور انہوں نے اس بات کو چیلنج کر دیا. اب جب آربیٹریشن کا وقت آیا تو یہ جو آربیٹریشن کے بھی دو حصے ہیں فیصلے کے. ایک حصہ وہ ہے کہ بھئی وہ پیسہ کہاں ہے اور کتنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ کتنا کمیشن ملے گا. اس میں دو آربیٹر مقرر, دو ایکسپرٹ مقرر کیے گئے. ایک براڈ شیٹ نے مقرر کیا کہ کتنی کل پراپرٹی ہے جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, انہوں نے بہت ڈبل کاؤنٹنگ کی, بہت زیادہ کیا. ایک نیب نے اپنا فورینزک آڈٹ کے لیے ایکسپرٹ مقرر کیا, ان کے اور ان میں بہت فرق تھا. تو پہلے جو فگر لی گئی نواز شریف کی جائیداد کے حوالے سے وہ $822 ملین کی ان کی پراپرٹی کی ایویلیوشن کی گئی جو براڈ شیٹ والوں نے کی. انہوں نے بھی یہ لی تھی اس سے جو سپریم کورٹ نے JIT بنائی تھی اس کی رپورٹ سے وہ فگرز لی تھیں, جسے کہ پھر تحریک انصاف کے وکیل نے چیلنج کیا 2019 میں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے, اور آربیٹریٹر نے کہا کہ $10 کروڑ کی بنتی ہے ان کی جائیداد. تو تحریک انصاف کے وکیل نے اسے چیلنج کیا کہ نہیں, یہ تو $10 کروڑ نواز شریف اور شریف خاندان کی جائیداد نہیں بنتی, بلکہ اس سے بہت کم ہے. جبکہ ان کے جو پرائم منسٹر عمران خان نے 3 وزراء کی کمیٹی بنائی, انہوں نے کہا کہ یہ تو $822 ملین ہے. تو بیچ میں پھر یہ ہوا کہ تو آربیٹریٹر نے یہ طے کر دیا. اب ہائی کورٹ نے چیلنج نہیں کیا, اس بات کو ریویو نہیں کیا, کیونکہ وہاں پہ لا ہے کہ آربیٹریٹر کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ نہیں چیلنج کرتی یا کوشچن نہیں کرتی. لیکن اس میں بہت بڑا سوال ہے کہ جو $10 کروڑ کی فگر نکلی جائیداد کی شریف خاندان کی, وہ کہاں سے آئی. اس میں اب 2 ہی کیس رہے. ایک ایون فیلڈ کیس جو تھا ان اپارٹمنٹس کا, لندن کی پراپرٹیز جو ہے نواز شریف کے بیٹوں کی, اور دوسرا جو ہے وہ جو عزیزیہ مل تھی اس کے حوالے سے سعودی پراپرٹی, اس کے حوالے سے 2 کیس آئے تھے. ان دونوں کیس میں ایک میں بری ہو گیا, دوسرے میں جج پہ دباؤ تھا اور انہیں سزا دے دی گئی, جسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب 43 صفحے کا فیصلہ لکھا
تو انہوں نے ضمانت کے لیے اور نواز شریف کی ضمانت لے لی کہ اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پتہ لگا کرپشن ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کیسے پیسے آیا ہے، نہ یہ اونرشپ نواز شریف کی اسٹیبلش ہوئی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ ساری کی ساری جو اکاؤنٹیبلٹی، اس کا اوریجن بھی جو تھا، آغاز بھی سیاسی مقصد کے لیے تھا، اور پھر جو جس طرح یہ چلی اس نے سارا احتساب کی ایک اچھے مقصد کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلکہ لگا یہ ہے کہ یہ کہ سب کا سب یہ کوئی فرنٹ کمپنیاں تھیں جن سے نیب نے مل کر اس ساری چوری کی رقم کو پکڑنے کی جو نام نہاد کوشش کی، اس کے پیچھے ان کے اپنے مفادات تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ $56 ملین کا نقصان ہو گیا ہے صرف اس کیس میں، اور نواز شریف کی پراپرٹیز کے حوالے سے $28 ملین کو پے کرنا پڑا ہے پاکستان کو، اس براڈ شیٹ کو، جبکہ نواز شریف سے ایک ڈھیلے کی ابھی تک کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور نہ ان سے کوئی ایک ڈھیلا وصول ہوا ہے۔ تو یہ ہے ایک غضبناک کہانی ہمارے احتساب کی تباہ کن اور انتہائی مشکوک سارے کردار کی، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ موصب بھی اس میں شامل ہو گئے اس سارے پروسیس میں، کہ لوٹی ہوئی دولت کا جو نعرہ لگایا گیا تھا واپس لانے کا، وہ الٹا پاکستان کے عوام کے گلے میں پڑ گئی ہے۔ اس تفصیل کے بعد میں یہ سوال پہلے پوچھنا چاہتا ہوں راجہ صاحب سے۔ راجہ صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو جنرل مشرف نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ واقعی لیجیٹیمیٹ مقصد تھا اور سیاسی مقصد تھا؟ دوسرا، یہ جس طرح کا معاہدہ کیا گیا اور جن لوگوں سے کیا گیا، اس میں جو تفاصیل آ رہی ہیں اس میں بہت ایسے اہم سوال اٹھتے ہیں، اس میں خلا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کیا گیا اور جس طرح کا یہ کمپنی ہائر کی گئی، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے، اس کی کیا رہ جاتی ہے لیجیٹیمیسی اس ساری اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس پروسیس میں کہیں نہ کہیں کوئی لوگوں کے ذاتی مفاد جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے جنرل مشرف ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم دے دیتے ہیں، چاہتے ہوں کہ ملک میں کوئی احتساب ہو، کوئی اثاثے ڈھونڈے جائیں، لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا، جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے، اس میں بالکل یہ بات واضح ہے کہ کرنے والوں کے ذہن میں کچھ اور بھی اہداف تھے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ ذاتی اہداف بھی تھے۔ اس ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تمام معاملات ہی صرف یہی نہیں، وہ ایک کوئی ذاتی جان پہچان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ اداروں کی کمزوری ہے نا، انسٹیٹیوشنل فریم ورک آپ کا کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کسی جنرل صاحب کا کوئی داماد اٹھ کے آیا کہیں چائے کی پیالی پہ، اس نے کوئی ایک دوسرے جنرل صاحب سے بات کی اور ایک معاملہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے گورننس سٹرکچر کے حوالے سے بھی، کہ ہم کیا کس قسم کی ریاست ہیں کہ باتیں یہاں بس یوں ہی میل ملاپ دوستی میں ہو جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے فیصلے۔ اچھا، ڈاکٹر جیمز جیری سے بات ہوتی ہے اور یہ طارق صاحب کراتے ہیں، اس وقت یہ کمپنی نہیں ہے، اس کی جب یہ بات ایگری کر گئے، 1 مہینے بعد یہ کمپنی رجسٹر کی جاتی ہے $200 سے۔ جی ٹھیک ہے، وہ 2 کمپنی اور ہیں، تو اس طرح پھر یہ کام شروع ہوا۔ لیکن یہ بتائیں کہ جس طرح کے معاہدہ کیا گیا، جس کی شک 40 میں لوگ بڑی بحث کر رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا معاہدہ ہو کہ جس میں وہ شامل بھی نہیں ہے، جو ڈومیسٹکلی نیب نے کیا یا FIA نے کوئی لوٹی ہوئی دولت پکڑی یا جائیداد؟ یہ بالکل اس معاہدے میں جو آربیٹریٹر نے جو اس معاہدے کی تشریح کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کی جانب سے جو بھی وکلاء وہاں پیش ہوئے وہ کوئی بہتر تشریح پیش نہیں کر سکے، وہ یہی ہے کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد، جون 2000 میں معاہدہ ہوتے ہے، اس کے بعد کوئی بھی اثاثہ اگر سامنے آتا ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی ریکوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا تو ریکوری بھی نہیں ہوئی، تو اس کا 20% جو ہے وہ اس کمپنی کا حق ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب منطق تھی کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی اثاثہ FIA ڈھونڈتی ہے، نیب خود ڈھونڈتا ہے، تو یہ کمپنی جو ہے فائدہ اس کو ہوگا، 20% یہ حاصل کریں گے اس تاریخ کے بعد۔ تو یہی بظاہر معاہدہ تھا۔ اب یہ معاہدہ لکھنے والے کون لوگ تھے، اس معاہدے پہ دستخط کرنے والے کون لوگ تھے، امید کی جانی چاہیے جنرل امجد کے یہ تمام، اب یہ جو کمیشن بیٹھا ہے یہ ان چیزوں کو دیکھے گا۔ اس حوالے سے اس کمیشن کا غیر جانبدار ہونا بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر واقعتاً عوام کے سامنے، قوم کے سامنے واقعات کو لانا ہے تو پھر کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے اس کمیشن پر اثر انداز یا حاوی
جو ان معاملات سے کسی بھی حوالے سے اس وقت منسلک رہا؟ اچھا اب دیکھیے 200 لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا ایک کمپنی کو جس میں نواز شریف بھی شامل تھے، اور پھر اس کے بعد اس ٹارگٹ میں سے لوگ نکالے جاتے رہے، جیسے شیر پاؤ ہیں، جیسے نواز شریف کا نام بھی نکالا گیا جب وہ سعودی عرب گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ بریچ آف ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو اس سے مطلب یہ کہ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوا۔ ظاہر ہے جی، ہمارے یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا شروع دن سے، ابڈو کے زمانے سے سن 50 کی دہائی میں آپ چلے جائیں، جب احتساب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ہر بندہ ہی اس احتساب کی زد میں آیا ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ایوب کھوڑو اور کیا حسین شہید سہروردی سے لے کر جنیدو صاحب پہ بھی الزام لگا کہ احتساب تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ معاہدہ غلط توڑا گیا؟ دیکھیے، معاہدے میں جو اس کو توڑنے کی یا ختم کرنے کی شک تھی، اب آربیٹریٹر نے یہ کہا ہے کہ اس پر ٹھیک عمل نہیں ہوا، یا یہ کہ معاہدہ توڑا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تو یہ اس کی ایک تشریح کی ہے کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد اس کو توڑنا جو ہے یک طرفہ حکومت پاکستان یا نیب کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ ایک بغیر معاہدے میں یہ ہے کہ جو نام ٹارگٹ آپ نے دے دیے، جو تفتیش شروع کر دیں گے تو آپ شاید اگلا اس کا نہ کریں، لیکن وہ ان کی اس میں رہے گا اور یہ اس میں سے 20% ادا کریں گے۔ یہ تو کیا آپ کو معاہدہ کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیں جی، اس معاہدے کی ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر رقم جیب میں آ جاتی ہے نیب کی اور اس رقم کے حصول میں اس کمپنی کا کوئی رول بنتا ہے، تو پھر اس کمپنی کو جو بھی فیصد مقرر کی گئی 20 یا کچھ بھی وہ ملے گا۔ لیکن یہاں یہ لگتا ہے، اور ہوا بھی یہی ہے، اب جو ایوارڈ ان کو ملا ہے، ظاہر رقم تو کچھ بھی نہیں آئی نیب کی جیب میں۔ یہ جو ایک ہوا میں ایک فگر 95 ملین کا لیا آربیٹریٹر صاحب نے، اور اس کا 20% 19 ملین اس کمپنی کو ادا کیا، سود ڈال کے وہ 28 ملین بن جاتا ہے، تو کہاں ہے وہ 95 ملین؟ 800 ملین کو تو بھول جائیے، وہ 95 ملین بھی کس کی جیب میں آئے، کس نے حاصل کیے کہ اس کا 20% اس کمپنی کو ملے؟ یہ اس قوم کے ساتھ واقعتاً ایک مذاق ہو گیا۔ آپ کے پاس کوئی اس کی مثال ہے؟ ماضی میں کوئی ایسا اس طرح کی کہیں کوئی کیس رپورٹڈ ہے؟ میرے سامنے تو نہیں ہے۔ میں ہی نا بی آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو یہ سارا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی مشرف کی، اور اس کے بعد یہ معاہدہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح مختلف کمپنیاں بنتی رہیں جعلی، اور ادھر ان کی پیمنٹس ہوتی رہیں، حالانکہ یہ جو تھے ہمارے بلال احمد صوفی، انہوں نے دونوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی اور پھر ایک غلط کمپنی کو چیک ایشو کر دیے۔ اب اس کے لیے ایک جبرالٹر میں کمپنی رجسٹرڈ ہوئی، پھر کولوراڈو میں کمپنی رجسٹر ہوئی، جو کہ اصل کمپنی نہیں تھی جس سے کہ اگریمنٹ ہوا تھا۔ آپ کیا کہتی ہیں سارے کام پہ؟ آپ کو بہت یہ وشی نظر نہیں آتی؟ دیکھیے، آپ نے ہماری گفتگو شروع ہونے سے پہلے آف کیمرہ ایک بات کہی جو آپ شاید خود نہیں کہنا چاہتے، مگر میرا خیال ہے یہ کہنا بہت اچھا ہوگا۔ A group of swindlers got together to catch some other swindlers to recover swindled money through swindlers who they engage. تو یہ ابھی مطلب آپ نے یہ کہہ رہی ہے کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے چوروں کو ذمہ داری ملی، اور چوروں نے عالمی چوروں کو ہائر کیا، اور ان کے ساتھ ہائر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کیا حصہ پتی کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ان کی جو سوینڈلرز اکٹھے ہوئے پیسہ ریکور کرنے کے لیے، یہ کہنا کہ وہ سوینڈلرز سے پیسہ اکٹھا کریں، وہ سٹیج تک تو پہنچے ہی نہیں کہ ان کو ہم سوینڈلرز کہیں۔ ابھی ان کے خلاف تو کہیں بھی کوئی چیز ابھی تک انہوں نے پروو نہیں کی، اور خاص طور پہ اس براڈ شیٹ کا جو اسکینڈل ہے، اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، یہ معاہدے کیا تھے، معاہدہ کون کر رہا تھا، معاہدہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا، معاہدے کے نتیجے میں کیا کیا نیب کے یا جو دو پارٹیز تھیں انہوں نے کیا حرکتیں کی۔ ٹارگٹس کو الگ رکھ دیں، ابھی ٹارگٹس تو ایک بائی دا وے ہے نا اس میں، کہ ٹارگٹ کون تھے، وہ تو ایک بائی دا وے ہے۔ ان کے خلاف تو ابھی تک نہ آپ نے 1 روپیہ نہ نکلوایا ہے کسی سے، نہ آپ اس میں جو اس کا ایوارڈ ہوا ہے یا اس کا جو فیصلہ ہائی کورٹ میں اپیل میں آیا ہے اس میں یہ تو ذکر آیا نہیں۔ آپ کو تو میں مبارکباد دوں گا، آپ بینچ سے بار سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے تحت، یہ آربیٹریٹر جو جج صاحب ہیں انہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ نثار کیا ہے، اور جو 2
कंसल्टेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक ब्रॉड शीट वालों ने मुकर्रर किया, एक नैब वालों ने किया, उनके दरमियान बड़ा फ़र्क था। तो ये भी जो 10 मिलियन डॉलर की, 100 मिलियन डॉलर की, 10 करोड़ डॉलर की जो जायदाद आइडेंटिफाई की गई है, उसके बारे में ये नहीं है कि वो करप्शन से ली गई है या उसके पैसे आ गए हैं जैसे ये कह रहे थे, बल्कि ये है कि वो भी GIT की रिपोर्ट से अखज़ देखिए इसका जो लब्बे लबाब ये तो क्रेडिट जाना चाहिए ना चीफ जस्टिस साहब को भी और बेंच को। मैं अर्ज करूंगा थोड़ा सा। हाँ नहीं, मैं पहले एक बात कर दूं इसमें कि देखिए जो कि हाई कोर्ट का फैसला है उसमें जिस हद तक ये इस्तेमाल हुआ है JIT की रिपोर्ट या उसकी फ़ाइनल जो नैब के कोर्ट्स की जजमेंट्स आई हैं, उससे तो ये लग रहा है कि उस हाई कोर्ट ने कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दी नहीं उसको, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप ये देखें ना कि उन्होंने जो रिकवरी में क्लेम किया है कि जो चीज़ें उस JIT ने जिस हवाले से अपना फ़ैसला दिया है एक टारगेट के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा कि वो तो आपका कुछ नहीं बनता, वो तो अभी हम नहीं उसमें फ़ैसला करेंगे कि वो उसमें आपका कोई हिस्सा बनता है या आपने जो आपका देनदार है वो उसका उससे लेन देन जो है वो इसके ज़रिए से आपका पूरा हो जाए। सो दैट मीन्स कि वो JIT की उस पर उन्होंने कोई इतनी अहमियत नहीं दी। हाँ, उसकी जो तफ्तीश है उसको सामने रखा है एज एन एब्स्ट्रैक्ट। नहीं तो सवाल उठा ना कि ये 10 करोड़ की फिगर कहाँ से आ गई? मैं यही कर रहे हैं ना। हाँ जी, देखिए हुआ क्या, जिस पर PTI के वकील ने इतराज किया जी मैं अर्ज कि ये आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनका इंटरेस्ट ये था, यहाँ झूठ बोलने का इंटरेस्ट और था। अच्छा, देखिए हुआ ये, ब्रॉडशीट ने ये कहा कि देखें जो असासे हमने ढूंढने थे लेकिन हमें ढूंढने नहीं दिए गए वो JIT ने ढूंढे हैं, और JIT रिपोर्ट में 76 असासों का जिक्र है। लिहाजा ये तसव्वुर किया जाए कि अगर 2003 में हमारा मायदा ख़त्म ना किया गया होता तो ये 76 असासे हमने ढूंढने थे, हम इनको ढूंढ लेते। हाँ। लिहाजा इन 76 असासों की का तखमीना लगाते हैं, इनकी आज कीमत क्या है और उसका आप 20% हमें अदा कर दीजिए। हाँ। अच्छा, इन 76 असासों के हवाले से ब्रॉडशीट का जो एक्सपर्ट था उसने कहा कि जी इनकी मालियत आज 820 मिलियन डॉलर बनती है। ये 820 का फिगर वहां से आया। हाँ। और इसका 20% जो है वो मेरे इनको ब्रॉडशीट वालों को दे दिया जाए। अच्छा, आर्बिट्रेटर ने ये कहा कि भाई ये जो असासे हैं 76, अव्वल तो ये कोई सारे गैर कानूनी नहीं हैं कि इनको हम गैर कानूनी तसव्वुर करें, बल्कि न सिर्फ ये कि JIT ने इनको गैर कानूनी नहीं कहा, हमारे अपने नैब ने इन असासाजात में से सिर्फ 2 के हवाले से मुकदमे कायम किए हैं। ये बड़ी अहम बात है। देखिए 74 को तो छोड़ दिया गया कि ये कानूनी है, उसमें उनकी नॉन शुगर मिलें, टेक्सटाइल मिलें, स्टील प्लांट 98% उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा ये सब तो निकाल दें, क्योंकि नैब ने पाकिस्तान में सिर्फ 2 मुकदमे कायम किए हैं, एवनफील्ड फ्लैट के हवाले से और जो सऊदी अरब में स्टील प्लांट है उसके हवाले से। बाकी 74 को तो हमारे अपने नैब ने कहा कि इनके हवाले से कोई मुकदमा नहीं बनता। तो वो बात तो खत्म हो गई। अब ये 2 असासे सिर्फ रह गए। अब क्या इन 2 असासों के हुसूल में ब्रॉडशीट का कोई रोल है या नहीं है? क्या ये असासे हासिल भी हुए? अभी तक तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बहरहाल आर्बिट्रेटर ने हवा में एक नंबर लिया 100 मिलियन, और उसमें कहा मैं 5 मिलियन की कटौती करता हूं, 95 मिलियन लेकर मैं उसका 20% 19 मिलियन उस 95 मिलियन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और नैब हाई कोर्ट में गई और कहा कि ये 95 मिलियन की भी कोई बुनियाद नहीं है, ये हवा में एक आर्बिट्रेटर साहब ने नंबर ले लिया है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये आर्बिट्रेशन अवार्ड है और बरतानिया का जो आर्बिट्रेशन का कानून है उसके तहत आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता, मां सवाए बहुत महदूद ग्राउंड्स पे। तो ये जो आप एतराज़ कर रहे हैं कि आर्बिट्रेटर ने जो नंबर लिया है 95 मिलियन, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये उन ग्राउंड्स में नहीं आती बात जिन पे हम इंटरफेयर कर सकते हैं। लिहाजा सही किया है या गलत किया है आपका कायम करदा आर्बिट्रेटर था, इस नंबर को हम नहीं छेड़ेंगे। सो हाई कोर्ट ने लंदन में कोई उस हवाले से ना कोई कटौती की है, ना कोई इजाफा किया है, कोई अपनी तहकीक उसमें शामिल नहीं की, आर्बिट्रेटर ने कोई तहकीक नहीं की। उसने कहा कि JIT रिपोर्ट है, मैं 820 मिलियन के नंबर को रद्द करता हूं, लेकिन मैं 95 मिलियन का जो नंबर है वो इस्तेमाल करूंगा। क्यों इस्तेमाल करूंगा, उस पर एक जुमला आर्बिट्रेटर ने नहीं लिखा। और ये बात हाई कोर्ट ने भी मानी कि कोई उसने उसकी वजह नहीं बताई, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते अपने कानून के तहत, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो इट्स अ स्पेकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर ऑल्सो। और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि इस नंबर का भी कोई जवाज़ नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो टेक्निकल बातें हैं ना उसके हाई कोर्ट की,
یہ سامنے رکھتے ہوئے تو آپ صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پروسیڈ کیا اور کتنی کمپیٹنس سے کیس کو لڑا یا نہیں لڑا. جو میرا خیال ہے جو اہم بات ہے ہمارے حوالے سے، اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو یہاں ایویلیویٹ کر رہے ہیں تو وہ تو میرا خیال ہے پہلے بھی یہاں پر بہت سی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز شروع ہوئے ہیں ان آر ہسٹری، اور کبھی بھی کریڈیبل نہیں رہے اور ہمیشہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ رہے ہیں اور پولیٹیکل ٹارگیٹس ہی رہے ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ کیا یہ لیجٹمیٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، ہاں لیجٹمیٹ ہے، کبھی بھی لیجٹمیٹ نہیں ہوتی اکاؤنٹیبلٹی کی ایکسرسائز، لیکن وہ ایکسرسائز جو ہے وہ بری اکاؤنٹیبلٹی سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتی ہے ایک نیشن کے لیے جس کو لگ کے ڈسکریڈٹ کر دیا جائے. اور میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. جب یہ ایسٹ پاکستان کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد بنگلہ دیش بنا تو بہت سے ہمارے جیسے ایکٹیوسٹ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایک ٹرانزیشنل جسٹس کا پروسیس ہونا چاہیے اور جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں اور جو وار کرائمز ہیں ان کو ٹرائی کیا جانا چاہیے ان لوگوں کو، اور ہم نے بڑا شور مچایا. ایونچولی بنگلہ دیش کی حکومت نے وہ کورٹس قائم کر دیے اور پھر اس میں وہ میس مچایا کہ سارا ٹرانزیشنل جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا اور اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اور میرے خیال میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت جب سے آئی ہے تو پہلے بھی کوئی اچھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے وہی کام کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کہ اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو ایون ایز اے لیجٹمیٹ ہیومن رائٹس ڈیمانڈ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس لیے بھی ہمارے لیے بہت ایک مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک پرنسپل یہ بنا دیا ہے اپنی پولیٹیکل ریٹورک اور لیگل جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں اس میں انہوں نے یہ ایک پرنسپل یہ بنا دی ہے گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم. اور ہمارا میڈیا ہو، چاہے ہمارے پبلک فگرز ہوں، چاہے ہمارے جرنلسٹ ہوں، وہ اس چیز میں ایک فخر محسوس کرنے لگے ہیں ڈیفیمیشن میں. یہاں پر یوں تو آپ ٹیکا بنا دیتے ہیں اور فلانا بنا دیتے ہیں اور کوئی آپ کی جو مقتدر طاقتیں ہیں ان کے اوپر بات کر دے تو ان کے لیے آپ ایک مصیبت بنا دیتے ہیں اور ڈیفیمیشن کے کیسز کر دیتے ہیں. روز ڈیفیمیشن ہوتی ہے آپ کے میڈیا پہ. اب دیکھیے آپ کے ہاں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا اس میں آپ نے نمبر 1 قانون انفیئر تھا، نمبر 2 ڈیو پروسیس نہیں دیتا. اور آپ کہہ رہی کہ کالا قانون تھا، کالا قانون تھا اور یہ انصاف کا عمل نہیں ہوا. دیکھیے جب سے یہ قانون بنا تھا اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی. نمبر 2 جو ادارہ بنا اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بتدریج انکلوڈنگ جب سے یہ براڈ شیٹ شروع ہوا ہے بتدریج اس نے اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی ریپوٹیشن ختم کر دی. اس قانون کا جو اس ادارے کا جو سربراہ ہے اس کے خلاف ایک سکینڈل نکلتا ہے. اور میں یہاں پر بڑے کانفیڈنس سے یہ کہتی ہوں کہ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ اے ہیومن رائٹس لائر میں بہت ڈری ہوں اس چیز سے کہ کہیں اگر کوئی جینوئن کیس بھی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا تو وہاں پر بھی میں سمجھتی ہوں اس قسم کے کردار کے آدمی کے آگے کون ٹھہر سکے گا. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کو آپ پکڑ کے اور 2 سال اندر کر دیتے ہیں تو اس کی پیچھے سے کوئی بیٹی ہے یا بیوی ہے وہی تو کیس لڑے گی جا کے. ان عورتوں کو ہم ایکسپوز کریں گے اس قسم کے ماحول میں جس قسم کے اسکینڈل سے ہمیں نظر آیا یا انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں. سو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس ادارے کے اوپر اس قانون کے اوپر نظر ثانی کرنا اشحد ضروری ہے. یہ بے معنی اور ریڈیکولس بات ہے اس حکومت کی جو ہر وقت یہ این آر او کی بات کرتے ہیں. اس قانون میں ترمیم جو ہے وہ این آر او کے مترادف نہیں ہے. اچھا ایک ضمنی سوال، یہ جو پہلے ہم نے کوشش کی بلال صوفی گئے 2007 میں، انہوں نے ایک کمپنی کو $1.5 دیا، دوسرے کو پیسے دیے، اور آپ بھی ایک وکیل ہیں، کیا آپ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ اس طرح کا اسے کمپنسیشن دیں گے، سیٹلمنٹ کریں گے جس کے کریڈینشلز ہی مشکوک ہیں، جو ریپرزینٹ نہیں کرتی اوریجنل کمپنی کو جس سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ کیا کوئی بندہ آنکھیں بند ایسے کوئی بھی ایک عام وکیل بھی یہ کر سکتا ہے؟ یہ سامنے آئی دیکھیں اب یہ دور سے تو بات بہت ہی حیران کن لگتی ہے. ہمارے دوست ہیں صوفی صاحب، مجھے نہیں پتا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا تھیں. میرے بھی بڑے دوست ہیں، ان کا مشورہ کیا تھا، کیا ان کے مشورے پہ عمل ہوا نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ ہم جانتے ہیں. دیکھیں نیگوسیشن تو انہوں نے ضرور کی ہوگی
لیکن کیا ان کا یہ مشورہ تھا کہ اس غیر متعلق کمپنی کو $1.5 ملین دے دو، جبکہ معاملہ جو ہے لیکویڈیشن میں ہے اور لیکویڈیٹر کا کلیم اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے؟ تو یہ جاننا پڑے گا کہ اس میں کس کا یہ ان کے نالج میں تھا، فیصلہ تھا. ان کے نالج میں تھا کہ وہ لیکویڈیشن میں چلی گئی ہے، ان کے نالج میں تھا کہ جیری جیمز کا اور موسوی کے درمیان 50-50 پہ ارینجمنٹ ہو گیا. یہ ان کی اس لیے کہ انہوں نے دونوں سے میٹنگ کی. جی بہرحال جو ہوا یہ غلط ہوا. انہوں نے لندن میں جیری جیمز سے ایک میٹنگ کی اور یہ موسوی کے ساتھ انہوں نے ایک علیحدہ میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ معاملہ پیمنٹ کی گئی. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے یہ غلط ہوا اور یہ ملک کا پیسہ جو ہے اس کا ضیاع ہوا، یہ بات تو واضح ہے. مطلب ملا کے کہہ رہے ہیں کہ $65 ملین اس پر ملا کر خرچہ ہو گیا ہے. دیکھیے آنا آپ نے 30 ریسیو بلین کیا کا جرمانہ ہو گیا، 30 بلین ہم نے دے دیے ہیں اٹارنیز کی فیس، اور اس طرح کچھ ملا کے جو پہلے دیے گئے. صاحب یہ اس کا ایک اور مجموعی ملا کیا؟ یہ المیہ ہے بالکل. یہ حماقت بھی ہے اس میں بددیانتی بھی ہے، یہ ایک ملغوبہ ہے دونوں چیزوں کا. یہ بات تو واضح ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں ایز اے نیشن اکاؤنٹیبلٹی کا کیا فائدہ ہوا. نمبر ایک یہ کہ اس پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک obsessive اکاؤنٹیبلٹی کی جس کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے وہ سارا معاملہ، لیکن اس کی obsession کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نہ صرف حل نہیں ہوئے، بڑھتے چلے گئے ہیں. بیکاز دس مین از فوکسڈ آن اے سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی دیٹ از نتھنگ لیس دین وچ ہنٹنگ اور ونڈکٹیو. دیکھیے جس بندے نے جینوئنلی اس ملک میں سے کرپشن ہٹانی ہوتی ہے نا، وہ ٹارگٹ انڈیویجولس کو نہیں کرتا، وہ پہلے سسٹم کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو اور یہ انہوں نے تو سسٹم کے اندر بات ہی نہیں کرتے، اور جب کوئی بات کرنے لگتا ہے سسٹم کی، یعنی اگر قانون بدلنا تو بنیادی چیز ہے نا سسٹم کو چینج کرنے کی، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ NRO لے رہے ہیں، NRO لے رہے ہیں. اس کو NRO کا مطلب نہیں پتا، جس طرح اس کو سونامی کا مطلب نہیں پتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں سونامی ہوں. یہ بات صحیح کہتا ہے، سونامی تھی یہ. اس نے جو ڈسٹرکشن چھوڑی ہے ان دا ویک آف ہز رول 2.5 سال کے، تو وہ نظر آ گیا کہ سونامی تو ہے. لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو کام ہوا ہے، اس نے ساری عمر کے لیے اس قوم کا جو ایک اکاؤنٹیبلٹی پہ کسی قسم کا اعتبار تھا وہ بھی ختم کر دیا. اس وقت پیپل ڈونٹ کیئر کہ آپ نہیں، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی. لوگ اکاؤنٹیبلٹی کو اب گالی اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو دیکھنے کے بجائے یہ اس ونڈکٹیونیس کو چلا رہے ہیں یہ حکومت، کہ وہ سیاسی دشمنی بدل گئی. سیاسی دشمنی. یہ بتائیے جو سارا فوکس شریف فیملی پہ تھا اور زرداری فیملی پہ تھا اور موسوی کے ساتھ اگرینجمنٹ ہوا تھا، ان کے حوالے سے ادھر بھی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی. جو یہاں پہ نیب نے جو 2 کیس بنائے، اس میں سے ایک میں تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے انہیں ایکوٹ کر دیا. دوسرا جو کیس تھا جس میں سزا ہوئی وہ ہائی کورٹ نے کر دیا. تو نکلا کیا اس پہ سے ساری اکاؤنٹیبلٹی میں سے سوائے اس کے آپ نے ایک بڑی وشس کیمپین چلا دی اور سیاسی مخالفین کے خلاف. تو کیا ہے نا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور تو برا نہیں ہے. ظاہر ہے ہر معاشرے اور ہر سیاسی نظام میں احتساب کا کوئی عمل ہونا چاہیے، لیکن ہم نے جو کیا ہے وہ بدقسمتی ہے. جو ہم کرتے رہے ہیں ہر دور میں، میں نے 50 کی دہائی سے بات شروع کی تھی، وہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے وچ ہنٹنگ کا ایک ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے اعصاب کو توڑنے کا ذریعہ بنایا ہے. ابھی بھی جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے جو افسران تھے پچھلے دور میں، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے خلاف بیان دے دو تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. تو پورا جو ایک پروسیس ہے وہ ایک انتہائی ایک خوفناک آپریشن کا ایک ماحول پیدا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری عدلیہ اس میں شامل رہی؟ عدلیہ شامل رہی ہے، لیکن جب انہوں نے خود نشاندہی کی کہ دیر از سم تھنگ رانگ. دیکھیے یہ سعد رفیق کے بیل کیس میں دے ہیو ویری کلیئرلی سیڈ دیٹ سم تھنگ از رانگ. ملک ریاض کے کیس میں جو پیسے پکڑے گئے وہ ملک ریاض کو دے دیے گئے، اور اس نے جا کے وہ جرمانہ جو سپریم کورٹ نے لگایا تھا اس میں جا کے اپنا اسے ادا کر دیے. یہ یہاں تک تو ہو رہا ہے. اس کی تو آپ بات نہ کریں، دیکھیے بات ہی چھوڑ دیں. دیکھیے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اتنی تکلیف دہ ہیں اگر ہم سوچیں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے ان سم ایئرس. نہیں دیکھیں جو JIT جس طرح بنی، جس طرح نواز شریف کو اس کیس میں اقامہ میں نکالا گیا، اور جس طرح JIT کو سپروائز کیا گیا اور پھر جج کو، یہ سب چیزیں سپریم کورٹ کے ججز کو اور سپیریئر جوڈیشری کو خود سوچنی چاہیے. ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ان کے ضمیر کہاں ہیں؟ جو ہمارے ججز ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ بہت لائق ججز ہیں یہاں پر، کیا یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے اس ادارے کے حوالے سے؟ دس از ون ایگزامپل کہ نیب کے حوالے سے اتنی انڈیکیشنز آ رہی ہیں
اور یہ اسفندیار ولی کا کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں سلمان؟ سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں وہ لاسٹ ورڈ بن گیا اسفندیار ولی کا. دیکھیں بیل کا نہ ہونا اس کے حوالے سے تو جسٹس کھوسا صاحب نے بھی فیصلہ دیا, اس کے بعد جسٹس مقبول باقر کے فیصلے سامنے آ گئے کہ یہ بیل کا نہ ہونا جو ہے ایک بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بات ہے. یہ ٹارچر اور پریشر, کوورشن, ایکسٹورشن کو جنم دیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے, جب آپ کہہ رہی ہیں ہے ہی سیاسی انتقام کے لیے, لیکن تو پھر یہ کلوزز تو کام آ رہی ہیں. 200-300 دنوں کے لیے آپ کسی کو کال کوٹڑی میں ڈال دیں, آپ کہیں کہ تمہاری بیل نہیں ہوگی, تمہارا رابطہ دنیا سے منقطع ہے, اب تم ہماری بات مانو, بیان دو, تو تم بالکل فارغ ہو, آزاد ہو. یہ ہوتا رہا ہے اور اس کا بالکل سدباب ہونا بہت ضروری ہے. اب دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیے فارن فنڈنگ کے 6 سال سے لٹکا ہوا ہے, فلاں کیس لٹکا ہوا ہے, فلاں کیس لٹکا ہوا ہے, جبھا کا کیس لٹکا ہوا ہے. آپ کو اپنے اداروں سے جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے. آپ بے شک ہماری زبان بندی کرتے رہیں یہ کہہ کر کے کنٹیمپٹ ہو گیا اور فلاں ہو گیا. بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہمارا بنیادی حق ہے, یہ ججوں کا حق نہیں ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیس ٹو جسٹس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, تو ہمارا اس کے اوپر بولنا جائز ہے. ہاں ہم پرسنل بات نہیں کرتے, ہم اس بات پہ جاتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن کیا رول پلے کر چکی ہے اور کیا کر سکتی ہے. ہم ابھی بھی امید میں ہیں کہ یہی ادارہ شاید کسی وقت پہ آ کے ایسے اقدامات کر پائے جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں. ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی اوور ریچ کریں, لیکن اپنے دائرہ اختیار میں آ کر ایکسیس ٹو جسٹس کی فنڈامنٹل ضروریات جو لوگوں کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کو دیکھیں جس کے ذریعے سے ایک ظلم کا ایک انڈیکیشن آ رہی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میں نے تو یہ سلمان اور بہت سے اپنے ساتھیوں کو, آپ کیا چاہتی ہیں اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہ ہو؟ میں نے ان کو یا بہت پورا سال سے سسٹم کہہ کرپٹ رہی ہے, ہوں. سسٹم کو ٹھیک کرو. دیکھیے ہم نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی لا کو دیکھو, اس لا کو فیئر لا پہ لاؤ, ناٹ صرف فیئر, میں نے کہا افیکٹو بھی ہو. ایسی چیز بناؤ جو کہ افیکٹو ہو اور فیئر ہو. جب یہ آیا تھا مشرف کے زمانے میں ہم سب نے شور مچایا تھا اس پہ, اور ہم سب نے بیٹھ کے اس کو لا کو دیکھا تھا اور دیکھا تھا کہ کہاں کہاں پرابلمز آ رہی ہیں اور کہاں کے ہم چیزیں چلا سکتے ہیں. کئی جو اس میں چیزیں تھیں وہ ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ چل جائیں گی, لیکن جو بہت زیادہ گلیئرنگلی انجسٹس تھی اور ڈیو پروسیس کو مائنس لیکن چیئرمین نیب کے پھر اختیارات پرابلم ہیں. آئی ہمیں پرابلم آئی کہ اسفندیار ولی کا کیس آ گیا اور سپریم کورٹ میں اس نے ایک فیصلہ دے دیا اس پہ. اب اگر وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ یہی تھا کہ نیب کے لا کو اپ ہولڈ کیا. اب ہمیں مشکل یہ آتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک اگر فیصلہ دے دیا ہوا ہے, اپنا مائنڈ دے دیا ہوا ہے کئی معاملوں پہ, تو ہمیں پھر کوئی نیا معاملہ نکالنا پڑے گا نا اس کو کرنے کے لیے. لیکن مائنڈ دیا سن 2000 میں, جس کے حوالے سے اب ہم کہتے ہیں کہ وہ عہد جاہلیت تھا, تاریکی کا زمانہ تھا, لائرز موومنٹ کے بعد ہمارے رجحان اور ترجیحات بدل گئی ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں اسفندیار ولی کیس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے, اور یہ کہنا کہ چیئرمین نیب جو ہے ککل کل ہے, وہ فیصلہ کرے گا کس کی آزادی قائم رہے گی کس کی آزادی قائم نہیں رہے گی, یہ بالکل درست بات نہیں. آپ کیا تجاویز دیں گے کہ دیکھیں ایک تو چیئرمین نیب کی جو اریسٹ کی طاقت ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہوگا, اس کے لیے کوئی قاعدے قانون نہیں, میرا خیال ہے 90 دن کا ہونا ہی نہیں چاہیے ریمانڈ, اور وہ ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ اپنا دیکھ لیں, اگر 90 دن میں آپ کوئی چیز ریکور نہیں کر سکے نا تو آپ ساری عمر نہیں کر سکیں گے. دس از امپاسبل ٹو ایون تھنک کہ ایک آپ ریمانڈ لیتے جاتے ہیں اور ایک بندے کو آپ اندر رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ بیل کے حوالے سے, نیب کے جو چیئر پرسن کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, یہ جو ساری اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کیسے کرتی ہیں کام؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جیسے جسٹس اب ایک نیا کا کیس آیا, جسٹس بشیر, لیکن لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک محدود مدت کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ وزارت قانون کرتی ہے. تو پھر تو ایگزیکٹو کے تحت ہوئے نا, ایگزیکٹو کے تحت بھی ہوا, اور دوسرا لیکن ایک پرنسپل تو ہے نا آپ کے ہاں آرٹیکل کنسلٹیشن ود دی جوڈیشری اس میں آ جائے گی. ضروری رول ہوتا ہے, تو جوڈیشری اس پہ بات بھی کر سکتی ہے, اور جوڈیشری نہیں تو پھر صرف سیاستدانوں کا حساب کیوں؟ یہی تو بات ہے اس کی. یہ ایک صرف انڈیکیشن ہے کہ دس از اے ون سائیڈڈ لا, دس از اے لا دیٹ انکریجز وچ ہنٹنگ, پولیٹیکل وچ ہنٹنگ. سو اس کے اوپر اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم INRO نہیں دیں گے جب کبھی اس لا کے اندر تبدیلی کی بات کہے, دے شوڈ بی گیون اے شٹ اپ کال, اینڈ وی شوڈ گو آن دا فرنٹ فوٹ اینڈ سے کہ یہ ریڈیکولس لوگ ہیں,
اور یہ وہ لوگ ہیں جو وچ ہنٹنگ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں rather than bring genuine accountability which will in fact reduce or have the potential to reduce corruption in this country. آپ کیا کہیں گے یہ اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کے کیسے ہو اور کیسے نہ ہو؟ دیکھیں ہنا نے جو باتیں کی ہیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہی ہے. دیکھیں کوئی نیا راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک عدالت ہو, ایک تفتیشی ادارہ ہو جو ٹرانسپیرنٹلی کام کرے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ ہو, اور ہم سب کو نظر آ جاتی ہے بات. ایک تو قانون میں اصلاح ہو. دیکھیں قانون میں یہ بالکل ریمانڈ کی جو بات ہے, ایک اندھا آپ کال کوٹری میں پھینک دیتے ہیں کسی شخص کو 90 دن کے لیے, اور یہ اعصاب شکن ایک اور یہ کہ جس ثبوت آپ پہ ہے نہ کہ پروسیکیوشن. دیکھیں اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اگر میرے پاس اربوں روپے ہیں اور میں ایک عہدے پہ فائز رہا ہوں اور میری تنخواہ ₹1,00,000 مہینہ تھی, تو مجھے پوچھا جا سکتا ہے کہ اربوں روپے کہاں سے آئے. یہ دنیا میں ہوتا ہے, لیکن اس کے طریقے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ میرا گلا دبا دیں, آپ مجھے کوٹری میں پھینکیں, بیل نہیں ہے, اور مجھے آپ ٹی وی پہ روز بیٹھ کے پروگرام کریں. وہ باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک چیز جو حیران کن ہے میرے لیے کہ ہمارے یہاں ہم آن پیپر تو بہت سے ادارے قائم کر دیتے ہیں جو بظاہر انڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں. الیکشن کمیشن اگر آپ دیکھیں, لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس, دونوں کی مشاورت سے ہوگا. اسی طرح نیب کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ قانون سازی کی ہے. لیکن جب کوئی شخص متعین ہو جاتا ہے اپنے عہدے پر, وہ کیوں انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. یہ کوئی روح کی کمزوری ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دوں. روح کی کمزوری نہیں ہے, یہ سسٹم کا تقاضا ہے, تو ہمیں پھر اس طرف جانا ہوگا. دیکھیں ایک مثال میں لوگوں کو پاکستان میں وائس ریگل گورنر جنرل, مجھے دو مثالیں دینے دیں. دیکھیں اندرا گاندھی کو سن 75 میں ڈی سیٹ کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا, بلکہ چیف الیکشن کمشنر نے, اور وہ صاحب ایک حاضر سروس سول سرونٹ تھے جن کی تعیناتی اندرا گاندھی نے کی تھی. چیف الیکشن کمشنر بننے کے بعد انہوں نے پہلا نوٹس جو جاری کیا وہ اندرا گاندھی کو جاری کیا کہ تم نے امیٹھی کے جلسے میں میونسپیلٹی کی کرسیاں استعمال کی تھی. یہ بدعنوانی کا الزام تھا اندرا گاندھی پر, جس کی وجہ سے ان کے الیکشن کو سیٹ اسائڈ کیا گیا, ان کی وزارت عظمیٰ گئی, ایمرجنسی لگانا پڑی. وہ چیف الیکشن کمشنر تھا, حاضر سروس بیوروکریٹ, جس نے متعین ہونے کے بعد یہ کیا. تو کیوں وہاں پہ لوگ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے, یہاں نہیں کر سکے؟ وہ آپ اشارہ جو کر رہے ہیں, نظام میں کوئی بنیادی سکم ہے کہ جو بھی متعین ہوتا ہے وہ تعینات ہونے کے بعد ایک ہی دھارے میں بہنا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک ہی طرف اس کی راہ اس کو نظر آتی ہے جہاں اس کو قبولیت ملے گی. اس کی محبت بھری ویڈیوز مل جاتی ہے جو بھی ہوتے ہیں. اچھا دوسری مثال میں یہ دوں جو ہم نے بات کی, اظہار محبت بھی بڑا مشکل ہے غیر جانبداری کے حوالے سے. یہ معاملہ ہمارے یہاں بڑا پرانا ہے. پچھلے دنوں کسی وجہ سے مجھے ولی خان کیس دوبارہ پڑھنا پڑا. سن 75 کا یہ فیصلہ ہے جب نیب کو ڈیزالو کیا گیا تھا. جب ولی خان صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بینچ بنایا ہے, بہت سے جج صاحبان میسر تھے آپ کو, آپ نے اس بینچ میں ان صاحب کو بٹھایا ہے جو بطور لا سیکرٹری جو ہمارے خلاف ڈکلیریشن ہوا کہ ہم محب وطن نہیں ہیں, اس کے خالق ہیں, کم از کم ان کو تو بینچ سے علیحدہ کر دے, ہم پھر آگے چلیں گے. تو عدالت نے کہا کہ نہیں, ہمیں بالکل یقین ہے کہ وہ وہاں انہوں نے بے شک آپ کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا ہو, یہاں وہ بالکل ٹھیک کام کریں گے, جس پہ ولی خان صاحب بائیکاٹ کر کے عدالت سے چلے گئے اور معاملہ پھر چلتا رہا. تو یہ جو جانبداری غیر جانبداری کی تکرار ہے ہمارے ہاں, یہ بہت پرانی ہے. اور یہ جو غیر جانبداری کی اگر ریالٹی نہیں بھی ہے تو پرسیپشن بھی ڈینجرس ہے. اور اس میں آنریبل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر غیر جانبداری کا کوئی شک ہو, اس کو خود ہی یہ اس قسم کی پوزیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ براڈ شیٹ کی جو کمیشن ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب بہت ریلیونٹ ہے یہ بات جو سلمان نے کی کہ غیر جانبدار ادارے جو ہیں ان کے بارے میں پرسیپشن بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر حکومت اپنی بات پر اڑی بھی ہوئی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کمیشن بنایا گیا ہے اصل حقائق کو سامنے لانے کے لیے یا کور اپ کرنے کے لیے؟ I would still not say it openly. مگر یہ آپ لوگ پیٹی بھائی ہیں نا. نہیں, پیٹی بھائی ہمارے ہوں گے, لیکن اگر مجھے پیٹی بھائی سے اگر کوئی ہمدردی ہے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کنٹروورشل نہ ہوں. آپ کے بارے میں کسی نے انگلی اٹھائی ہے, آپ کے لیے آنریبل چیز یہ ہے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں. ناظرین, یہ ہمارے ملک کے دو چوٹی کے ماہرین قوانین اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کی رائے ہے, جو چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نظام کی ہو, سسٹم کی ہو, اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کو ذاتی انتقام کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اس سے اس کا اچھے مقصد کی بھی توہین ہو گئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح محتسب بھی
गुनाहगार ठहर रहे हैं, और जिन्होंने चोरों को पकड़ना था वो खुद चोर निकले। कितनी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कोई अच्छा तसव्वुर, कोई अच्छा असूल जैसे अकाउंटेबिलिटी या मुहासबा, उसका भी हमने बुरे तरीके से मुहासबा कर दिया है। इजाज़त दीजिए, बदलों के इस प्रोग्राम से, बयानिए से अगली बार फिर आएंगे, और आप बयानिए के निशान को, बदलों के निशान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।